السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری کی وہ حدیث جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 20 اور 21، حدیث نمبر 1922، 1923 اور 1924۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 20۔ سحری کھانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پے در پے روزے رکھے اور ان میں سحری کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1922۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال رکھا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی رکھا، لیکن صحابہ کے لیے دشواری ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پر عرض کی کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہوں۔ باب نمبر 21۔ اگر کوئی شخص روزے کی نیت دن میں کرے تو درست ہے۔ اور ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے، کیا کچھ کھانا تمہارے پاس ہے؟ اگر ہم جواب دیتے کہ کچھ نہیں تو کہتے، پھر آج میرا روزہ رہے گا۔ اسی طرح ابو طلحہ، ابو ہریرہ، ابن عباس اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ حدیث نمبر 1923۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ آگے ہے حدیث نمبر 1924۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن اکوع نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ اب سورج ڈوبنے تک روزہ کی حالت میں پورا کرے، یا فرمایا کہ روزہ رکھے، اور جس نے نہ کھایا ہو وہ روزہ رکھے، کھانا نہ کھائے۔ آج کی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے، ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔